أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آج کی تراویح میں 9واں پارہ مکمل پڑھا گیا اور آج کے درس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. پہلی آیت جس کی تلاوت میں نے ابھی کی، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے جن اور انس میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان لوگوں کی حالت یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے دل ہیں مگر دلوں سے یہ لوگ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کو آنکھیں ہیں، ان لوگوں کو بینائی حاصل ہے مگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان لوگوں کو کان ہیں مگر ان کانوں سے سنتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ جن اور انس میں سے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے. وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم ان کا مقدر ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. یہ جہنم کے مستحق اس لیے ٹھہرے اور جہنم میں جانے والے یہ لوگ اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے. اللہ کو علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ انسان کو جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، انسان کو آنکھ اللہ نے دی ہے، انسان کے کان ہیں اور انسان کا جو دل ہے، ان تمام اعضاء سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اور جو انسان ان تمام اعضاء کو رکھتے ہوئے اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے اور اپنے دوسرے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں سمجھتے، جو حق کو نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل ہے ہی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں اور اپنے کانوں سے سنتے نہیں. علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ
دیکھتے نہیں کسی چیز کو یا کسی چیز کو سمجھتے نہیں، تو حواس کی نفی اس آیت سے مقصود نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے دل سے حق بات کو نہیں سمجھتے، اپنے کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں، قبول نہیں کرتے، اور اپنی آنکھوں سے سچائی کو دیکھتے نہیں۔ ورنہ تو ان کی آنکھ ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، ان کے دل ہیں جن سے بہت بڑے بڑے مسائل کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، عقل ہے ان کے پاس، بہت بڑے مسائل کو سمجھتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، اللہ کی توحید کا مسئلہ، اس بڑے مسئلے کو یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں دہرایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں اور یہ لوگ گونگے ہیں اور یہ لوگ اندھے اور کوڑے ہیں اور یہ لوگ حق بات کی طرف، سچائی کی طرف لوٹتے نہیں۔ اور کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے یہی بات بتائی سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ لوگ اندھے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ نے جو اعضاء انسان کو دیے ہیں، جو ہاتھ پیر اللہ نے انسان کو دیے ہیں، جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، ان اعضاء سے انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اور جو شخص دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرتا، تو ایسا آدمی گویا اپنے اعضاء رہتے ہوئے بھی، اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہوئے بھی، اس کا دل ہوتے ہوئے بھی اور اس کی آنکھ ہوتے ہوئے بھی ایسا ہی ہے، گویا اس کے کچھ اعضاء ہے ہی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی یہ لوگ گئے گزرے ہیں۔ جو لوگ اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے جانور کھا پی کے زندگی گزار دیتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے نہیں، ایسے جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جانور ان سے بہتر ہیں، یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ اس لیے کہ جانور کو جب اس کا مالک بلاتا ہے تو جانور اپنے مالک کی طرف جاتا ہے، جب چرواہا آواز دیتا ہے تو جانور چرواہے کی طرف آگے بڑھتا ہے، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق بات کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سچائی کی طرف بلاتا ہے تو یہ اپنے مالک کا جواب نہیں دیتے، یہ اپنے مالک کی بات قبول نہیں کرتے، تو یہ لوگ جانوروں سے گئے گزرے ٹھہرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی ایک اور آیت میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور آپ سے فرمایا گیا کہ اے نبی عفو درگزر کو اپنائیے، عفو درگزر سے کام لیجئے، لوگوں کو معاف کیجئے، وأمر بالعرف اور لوگوں کو نیکی کا اور بھلائی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے آپ روگردانی کیجئے، جاہلوں سے آپ منہ موڑ لیجئے۔ سورہ اعراف کی یہ جو آیت ہے، یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ هذه الآية من 3 كلمات تضمنت قواعد الشریعة في المأمورات والمنہیات۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت صرف 3 کلمات پر یا 3 جملوں پر مشتمل ہے، 3 باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ آیت
مأمورات اور منہیات کے باب میں شریعت کے جتنے قواعد ہیں ان سارے قواعد کو یہ آیت اپنے اندر لیے ہوئے ہے. جن باتوں کا حکم شریعت کے اندر دیا گیا ساری باتیں اس آیت کے اندر آ گئیں، اور جن باتوں سے شریعت کے اندر روکا گیا وہ ساری باتیں اس آیت کے اندر آ گئیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیجیے، لوگوں کو معاف کیجیے، لوگوں سے درگزر کا معاملہ کیجیے. یہ جو معاف کرنے کی بات بتائی گئی اس کے اندر جتنے مأمورات ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، یہ ساری اچھائیاں اس حکم کے اندر آ گئیں. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ساری کی ساری چیزیں جو شریعت ابھارتی ہے جن چیزوں پر، یہ ساری چیزیں اس ایک حکم کے اندر آ گئیں. اور دوسرا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو معروف کا حکم دیجیے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیجیے، اچھائی پر لوگوں کو ابھاریے، اچھی باتوں پر لوگوں کو ابھاریے. اور تیسرا حکم دیا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل قسم کے لوگوں سے آپ روگردانی کیجیے، جاہل قسم کے لوگوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں کے منہ مت لگیے. اس بات کا حکم دیا گیا. اور اسی طریقے سے علامہ شنقیطی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہ ایک اصول ہے. اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. ان ساری باتوں کے لیے یہ آیت ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے. اور انہوں نے علامہ شنقیطی نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جو انسانوں کے اندر سے جو شیاطین ہیں ان شیاطین سے کیسے رہنا ہے اس کا بھی حکم دیا گیا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ منہ موڑ لیجئے، جاہلوں کے منہ نہ لگیے، جاہلوں سے بحث و مباحثہ نہ کیجیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو جنوں میں سے شیاطین ہیں، جو شیاطین جنوں میں سے ہیں، ان جن شیاطین کے ساتھ انسان کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں تعلیم دی. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آئے، شیطان کبھی بہکانے کی کوشش کرے، شیطان کا کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آئے تو اس شیطان سے بچنے کا طریقہ، اس شیطان سے بچنے کا راستہ اللہ نے بتایا کہ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو. جو جن کا شیطان ہے، جنوں سے تعلق رکھنے والا جو شیطان ہے، اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے. اللہ تعالیٰ ہی اس شیطان سے بچا سکتا ہے. معوذتین جو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان دو صورتوں میں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ انسان شیطان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جب انسان آتا ہے تو شیطان کے ورغلانے سے اور شیطان کے وسوسوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت اخلاقیات کے باب میں بڑی ہی جامع آیت ہے. اس آیت کے اندر حسن اخلاق کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں سارے پہلوؤں کو اس آیت کے اندر سمو دیا گیا ہے، اور جو برے اخلاق ہو سکتے ہیں ان تمام برے اخلاق سے اس آیت سے روکا گیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ عیینہ بن حصن نامی ایک آدمی، یہ ان کا تعلق عربیوں سے ہے،
یہ دیہات کے رہنے والے تھے، عیینہ بن حصن، ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کے پاس آئے. ان کے جو بھتیجے تھے ان کا نام ہے حر بن قیس، حر ابن قیس ان کے بھتیجے کا نام ہے. یہ اپنے بھتیجے کے پاس ایک دن آئے مدینہ میں، اور ان کے بھتیجے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے. حضرت عمر فاروق جن لوگوں کو اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے، جن اہل علم کو حضرت عمر اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے، ان میں سے حر بن قیس بھی ایک تھے جو عیینہ بن حصن کے بھتیجے ہیں. اور حضرت عمر کی یہ عادت تھی کہ اپنے دربار میں جو لوگ اہل علم ہوا کرتے تھے، جن کے پاس شریعت کا علم ہوا کرتا تھا، ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے، چاہے وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، کم عمر ہی کیوں نہ ہو. تو حر بن قیس بھی ایک نوجوان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی آدمی تھے. تو عیینہ بن حصن جو ان کے چچا تھے ان کے پاس آتے ہیں اور حر بن قیس سے کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمہاری قدر و منزلت ہے، عمر فاروق تم کو اپنے سے قریب رکھتے ہیں، لہذا مجھے عمر فاروق سے بات کرنا ہے، حضرت عمر سے بات کرنا ہے، حضرت عمر سے بات کرنے کی مجھے اجازت دلاؤ. تو حر بن قیس حضرت عمر سے اجازت لیتے ہیں کہ عیینہ بن حصن آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ حضرت عمر سے بات کرتے ہیں، حضرت عمر سے بات کرنے لگتے ہیں، تو ان کا خطاب، حضرت عمر سے ان کا جو خطاب تھا، حضرت عمر سے بات کرنے کا جو انداز تھا، یہ انداز بھی بالکل بدوؤں جیسا انداز تھا. انہوں نے کہا یبن الخطاب، امیر المومنین نہیں کہا، امیر المومنین کے خطاب سے نہیں پکارا، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے. پھر کہا انک لا تعطینا الجزل ولا تحکم فینا بالعدل، کہ تم ہم کو کچھ دیتے نہیں، ہم کو کچھ زیادہ چیزیں تم نہیں دیتے، نہیں عطا کرتے، اور ہمارے درمیان تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے انہوں نے جب بات کی تو فوراً یہی جملہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم ہمارے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہو، اور تم ہمیں کچھ دیتے نہیں ہو، تم عطا نہیں کرتے ہو. فوراً انہوں نے اٹھتے ہی حضرت عمر سے ایسی بات کہی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس خطاب سے، ان کے بات کرنے کے اس انداز سے حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے. حضرت عمر فاروق برہم ہو گئے اور حضرت عمر نے ارادہ کر لیا کہ ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے. تو حر بن قیس جو ان کے بھتیجے تھے، حر بن قیس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، لوگوں کو معروف اور نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں کے ساتھ منہ نہ لگیے، جاہلوں سے اعراض کیجئے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی جاہل ہے، اس کے اندر جہالت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس آدمی کو چھوڑ دیجئے، اس آدمی کو معاف کر دیجئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت عمر فاروق فوراً رک گئے. مارنے کا جو ارادہ کر لیا تھا، مارنے کا ارادہ حضرت عمر فاروق نے کر لیا تھا، اس سے رک گئے، اس سے باز آ گئے. حضرت عمر اس آیت کو سنتے ہی، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، اس آیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس آدمی کو مارنے سے رک گئے، اور اس آدمی پر کسی قسم کا ایکشن لینے سے حضرت عمر فاروق رک گئے. راوی کہتے ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ حضرت عمر فاروق کتاب اللہ کی آیتوں کے سامنے، کتاب اللہ کی جب کوئی آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تو اس آیت کے پاس رک جایا کرتے تھے، اس آیت کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلالی قسم کے صحابی تھے، ان کے اندر غصہ تھا، ان کے پاس جلال تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا حکم آ جاتا، جب شریعت کا حکم آ جاتا تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کرتے تھے، قابو میں رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت کے اندر
جن اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، جن اچھے اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔